اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم میاں احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حکمت محنت کا نام ہے اور حکمت میں برکت ہے، کام کرنے میں برکت ہے۔ آپ سمجھے نا کہ حکماء جڑی بوٹیاں اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اور اس کو رگڑ پیس کے تو ہمیں دے دیتے ہیں، کیپسول بھر کے یا پھکی بنا کے دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ محنت کرنے والے حکیم ایک تو معاشرے میں ان کی عزت ہے، ان کا ایک رتبہ ہے، ان کی معاشرے کے اندر ایک پہچان ہے۔ تو تمام حکماء سے تھوڑا گزارش کروں گا کہ محنت سے تھوڑا کام لیا کریں۔ نسخہ جات ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نسخہ جات نہیں، نسخہ جات بنانے پہ تھوڑی محنت کیا کریں۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ کرنی تھی، اور دوسری جو بات ہے وہ ہے جو آج کل مسئلہ زیادہ تر لوگوں میں پایا جاتا ہے، پہلے یہ نہیں تھا، آج سے 5-10 سال پہلے دیکھیں تو کسی بندے کے پتے کے اندر کوئی شاذ و نادر ہو، کسی بندے کے پتے کے اندر صفرا منجمد نہیں ہوتا تھا، یعنی پتے کے اندر پتھریاں نہیں بنتی تھیں، تو یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ ابھی اصل میں غذائیں ایسی آ گئی ہیں اور بے دھڑک سرد خشک یا خشک سرد چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنا، خاص طور پہ خواتین میں، تو ایسی لڑکیاں بھی دواخانے پہ آتی ہیں جن کے پتے کے اندر پتھریاں بن گئی ہیں اور ابھی شادی بھی نہیں، صرف چاول کھا کے اور چنا چاٹ کھا کے اور یہ جو بیکری کی چیزیں ہیں یہ کھا کے پتے کے اندر انہوں نے پتھریاں پیدا کر لی، صفرا کو منجمد کر لیا اور جگر کو ٹھنڈا کر لیا۔ اصل میں میں نے پہلے بھی 3-4 ویڈیو اس پہ بنائی ہیں۔ جگر جب افیکٹ ہوگا، جگر فیٹی ہوگا، جگر کے اندر ٹھنڈک آئے گی تو وہ صفرا کو منجمد شدہ صفرا بائل کو جب پتے کے اندر ڈالے گا، پتا اس کو منجمد کر دے گا، اس کا گاڑھا لیکوڈ کر دے گا، تو پھر یہ آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈا ہوتا وہ صفرا منجمد ہو جائے گا اور وہ ایک پتھریوں کی شکل اختیار کر جائے گا، وہ سخت ہو جائے گا، پتھری ہوتی نہیں ہے ویسے۔ وہ ویڈیو بہرحال لمبی ہو گئی، تو ایک تو حکماء سے گزارش ہے کہ تھوڑا محنت کیا کریں، دوسرا یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ بھی اس طرح کی سادہ سی چیزیں خود بھی آپ ٹرائی کیا کریں، حکماء پہ ہی نہ رہا کریں، خواہ کے اتنا خرچہ یا دوائیوں پہ خرچے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے، حکماء ہے، بناتے ہیں، انہوں نے پیسے لینے ہیں۔ میں ایک نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ گردے کے اندر درد ہو، گردے کے اندر پتھری ہو، گردے کے اندر کسی بھی قسم کی پتھری، گردے کے اندر ہو، مثانے کے اندر ہو، ریت کے ذرات ہو، حتیٰ کہ آپ کے گردے کے اندر کسی کیمیائی مادے کے اثرات ہوں، کئی بندوں کے گردے کے اندر پارا ٹھہر جاتا ہے، یعنی کہ کسی نے خام پارا دے دیا، وہ پارا ٹھہر گیا اور بڑی مشکل سے نکلتا ہے، ایسے نہیں نکلتا۔ یا اس کے علاوہ پتے کے اندر درد ہو، پتے کے اندر پتھریوں کا مسئلہ ہو، تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے، بنانے میں تھوڑی محنت ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن ایک دفعہ آپ بنائیں گے، دواخانے کی زینت بنائیں گے، آپ کبھی بھی گلہ کریں میاں احسن حاضر آئے، کبھی بھی اس نسخے کا گلہ نہیں آئے گا، صرف بنانے میں محنت ہے۔ اس میں ڈبرا مچھلی، دیسی مچھلی، ڈبرا مچھلی کا پتے کا پانی 50 گرام ڈبرا مچھلی کے پتے کا پانی لینا ہے اور 10 گرام کالی مرچ کے اندر اس کو کھل کرنا ہے، کھل کر کے اس کو خشک کر لینا ہے، یہ آپ کا وزن الگ ہو گیا۔ دوسری چیز، آج کل دیسی خربوزہ ہمارے پنجاب میں آیا ہے، دیسی خربوزہ، تو اس کے چھلکے اکٹھے کرتے جائیں، چھلکے صرف لینے ہیں، خربوزہ آپ نے کھانا ہے، چھلکے پھینک دیتے ہیں، وہ پھینکیں نہ، اس کو صرف اکٹھا کرتے جائیں، اس کو دھوپ کے اندر خشک کر لیں اور اس کو جلا کے اس کا نمک بنانا ہے، یعنی کہ پوست خربوزہ جو ہے نا اس کا نمک بنانا ہے، اور نمک بنانے کی ترتیب پہلے میں نے بتائی ہے کہ آپ اس پوست کو جلائیں، جلا کے اس کی راکھ حاصل کریں، راکھ کے اندر پانی ڈالیں، پانی کو 2-3 دن اس کو ہلاتے رہیں، ہلا کے اس پانی کو مقطر کریں، اس کو فلٹر کریں، اس کے بعد سٹیل کی کڑھائی میں اس کو خشک کریں،
خشک کریں گے تو نیچے جو بیٹھے گی وہ خار ہے، اس کی نمک ہے۔ تو یہ 30 گرام یہ جو ہے نا پوست خربوزے کا نمک جو ہے وہ آپ نے 30 گرام لینا ہے۔ 30 گرام آپ نے چرچٹا کا نمک لینا ہے۔ چرچٹا مطلب پوٹ کنڈا۔ یہ عام طور پہ دیہاتوں میں کھیتوں میں جائیں تو ایک پودا، ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جو شلوار کے ساتھ بھی چمٹ جاتی ہے، الٹے اس کے ہوتے ہیں، کانٹے سے ہوتے ہیں، اس کو چرچٹا کہتے ہیں، پوٹ کنڈا کہتے ہیں۔ تو یہ عام مل جاتی ہے۔ یہ 30 گرام نمک اس کا لینا ہے۔ اور یہ چیزیں دوبارہ آپ نوٹ کر لیں۔ 10 گرام وہ ہوگا جو آپ نے ڈبرا مچھلی کے اندر کالی مرچ کو تیار کیا۔ 30 گرام آپ نے پوست جو ہے خربوزے کی اس کا نمک، 30 گرام چرچٹے کا نمک، 10 گرام آپ نے جوخار اس کے اندر ڈالنا ہے، اور 10 گرام آپ نے جور نوشادر کو کھل کریں، کھل کر کے اس کا جور اڑائیں۔ وہ 2 سے 3 دفعہ آپ اڑائیں گے تو اس کی 10 گرام آپ نے خوراک لی۔ ان سب کو آپ نے مکس کر کے اچھی طرح کھل کر کے 500 mg کیپسول بن لیں۔ صبح دوپہر شام، ابھی تو رمضان ہے، رمضان کے بعد آپ تیاری پہ بھی کچھ کام لگیں گے، ٹائم لگے گا، اتنا جلدی یہ تیار نہیں ہوگا۔ رمضان کے بعد آپ اس کو صبح دوپہر شام دیں۔ پتے کے اندر درد ہوگا، ایک خوراک سے ٹھیک ہو جائے گا، اور 1 ہفتہ صرف آپ اس کو استعمال کروائیں، یقین کریں کہ پتے کی پتلی خارج کر دے گا۔ پتے کے اندر صفرا کے منجمد ہونے کا جو عمل ہے اس کو تحلیل کر دے گا۔ گردے کے اندر درد ہو، 1 خوراک دیں، گردے کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ 15-20 خوراکیں اس کی دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 خوراکوں میں گردے کی، مثانے کی پتھری، ریت کا بن جانا یا پتے کے اندر پتھری کا بن جانا، صفرا کا منجمد ہو جانا، یہ انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، بات کو تھوڑا سمجھا کے کیا ہے۔ بات پھر بھی جو انجان بندے ہیں سوالات کرتے جائیں گے کہ جی یہ کیسے بنے گا، فلاں کیسے بنے گا، حالانکہ باتیں تو میں نے سمجھا دی ہیں، سمجھداروں کے مطلب سمجھ آ گئی ہے ان کو۔ باقی حکماء سے گزارش ہے کہ آپ بھی تھوڑی محنت کیا کریں، تو تھوڑا اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، تھوڑا اپنے نسخوں کے اندر جدت لائیں، اس کے اندر تجدید کا عمل کریں۔ جس طرح مزاج بڑی تیزی سے 2, 4, 5, 10 سالوں میں چینج ہوئے ہیں، اسی طرح اپنے نسخوں میں بھی جدت لائیں، اس کی تجدید کریں۔ اور دوسری بات، عوام سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ کوئی زہر نہیں ہے، یہ جو میں نے نسخہ دیا اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کیمیکل نہیں ہے، کسی قسم کا، یار بنائیں تو صحیح نہ بنائیں، خراب ہوگا کیا ہوگا، کچھ نہیں، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ بوٹی آپ نے باہر سے اٹھا کے لانی ہے، ایک ڈبرا مچھلی ہے، اس کا پتا نکال کے جو پھینک دیتے ہیں وہ پتا، مطلب وہ تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، اس کا پانی لینا ہے، مچھلی آپ کھا لیں۔ اس کے علاوہ چھلکا، آپ پوست خربوزہ ہے، چھلکا آپ پھینک دیتے ہیں، وہ چھلکا خشک کر کے اس کا نمک بنانا ہے۔ پوٹ کنڈا ہے، وہ باہر سے آپ کو مفت میں مل جائے گا۔ ٹوٹل اس کے اندر آپ کا خرچہ 10 گرام کالی مرچ کا ہے، باقی کوئی اس کے اندر خرچہ نہیں ہے، لیکن آپ پتے کے، گردے کے بہترین حکیم بن سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی زہر نہیں ہے، آپ خود بھی تھوڑا ٹرائی کیا کریں۔ بہت شکریہ۔